امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان نماز کی ایک قسط بنام جمعہ کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے فضائل، یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ 115 تا 136 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ جمعہ کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے جمعہ کے مبارک دن کے صدقے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما اور اس کی بے حساب مغفرت کر، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس، ہم ناقدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے۔ جمعہ سید الایام یعنی سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 یعنی 70 گناہ ہے۔ چونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گناہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے ہیں۔ اللہ کریم نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 عیسوی روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاش کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی یعنی ٹھہرے۔ دوشنبہ یعنی پیر شریف، سہ شنبہ یعنی منگل، چہار شنبہ یعنی بدھ، پنج شنبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم یعنی سفر فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کے معنی، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان وجوہ یعنی ریزن سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ 3 جمعے سستی سے چھوڑے اس کے دل پر مہر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین یعنی جس کا ادا کرنا عاقل و بالغ مسلمان مرد پر ضروری ہے، اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ امامت کا مصلی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز جمعہ کے لیے کافی پہلے پہنچ جانے، پہلی صف پانے اور تکبیر اولیٰ کا ثواب کمانے کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اپنائے رہیے۔ آئیے مدنی بہار سنیے۔ پھالیا پنجاب کے قریبی علاقے میں رہنے والے نوجوان اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے سے پہلے ڈرامے اور فحش فلمیں دیکھنے اور گانے باجے سننے کے عادی تھے۔ ان کی کمر میں درد رہنے لگا تو اس کا گناہوں بھرا علاج انہوں نے شراب نوشی میں ڈھونڈا۔ نمازیں پڑھنا تو ایک طرف انہیں نماز پڑھنے کا درست طریقہ تک معلوم نہیں تھا، لیکن ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا رہتا کہ مسلمان ہو کر مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ ایسے میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ان کی ورک شاپ میں کام کرنے کے لیے ملازم ہوئے تو انہیں مبلغ دعوت اسلامی کا امامہ، داڑھی اور سنت پر عمل کرنا بہت پسند آیا کہ یہ نوجوان عام لوگوں سے کتنا مختلف ہے۔ اسلامی بھائی کی صحبت رنگ لانے لگی اور وہ ان کو بھی ترغیب دے کر نماز کے لیے مسجد میں لے جاتے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو مبلغ دعوت اسلامی کی ترغیب پر انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کیا، گناہوں سے تائب ہوئے اور عید کے موقع پر 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا۔ اعتکاف میں وہ دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگ گئے، پھر 41 دن مدنی قافلہ کورس بھی کیا۔ بعد میں ذہن بنا تو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا۔ بالآخر امامت کورس کرنے کے بعد ایک مسجد میں امامت کی۔ ان کے وسیلے سے دعوت اسلامی کی برکتیں اہل خانہ کو بھی ملی اور الحمدللہ گھر میں دینی ماحول بن گیا۔ انشاءاللہ بھائی سدھر جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مرض عصیاں سے چھٹکارا تم پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعہ کے امامے کی فضیلت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک اور فرشتوں کے درود بھیجنے کے معنی۔ اے عاشقان نماز، بیان کردہ حدیث پاک میں اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کا جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے والوں پر درود بھیجنے کا ذکر ہے۔ یاد رہے، اس سے معروف درود مراد نہیں، بلکہ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت نازل فرمانا، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے استغفار کرنا یعنی مغفرت طلب کرنا۔ ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ
ایک جمعہ بے امامہ کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ شفا داخل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے، 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے، اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ رزق میں تنگی کا سبب۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ فرشتے خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ یعنی خیرات کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ یعنی فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ شرح حدیث۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کے طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے یعنی سورج نکلنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول یعنی پہلے آنے والے ہیں۔ پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے، گویا عید کا دن ہو، یہاں تک کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ افسوس، مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں۔ نیز دنیا کی کمائی چاہنے والے خرید و فروخت اور دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ غریبوں کا حج۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ جمعہ کے لیے جلدی نکلنا حج ہے۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں
ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حج و عمرہ کا ثواب۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی، اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ سب دنوں کا سردار، ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصوصیتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اور نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی، اور نمبر 4، اس میں 1 ساعت یعنی گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ جانوروں کا خوف قیامت۔ ایک اور روایت میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوائے آدمی اور جن کے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان ڈھونڈو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن جس ساعت یعنی گھڑی کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ صاحب بہار شریعت کا ارشاد۔ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں یعنی گھڑیوں وقتوں کے بارے میں 2 قول قوی یعنی مضبوط ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، اور نمبر 2، جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت۔ حکایت، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی۔ اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 201۔ ترجمہ کنز ایمان، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے۔ ہر جمعہ کو 1,44 لاکھ جہنم سے آزاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ عذاب قبر سے محفوظ۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ جمعہ تا جمعہ گناہوں کی معافی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت یعنی طاقت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ تذکرہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کا اظہار اس فرمانے عالی شان سے کرتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ ہیں۔ آپ فارسی نسل ہیں، فارس کے شہر اصفہان کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تلاش دین میں دیس چھوڑ کر پردیسی بنے، پہلے عیسائی بنے، ان کی کتابیں پڑھیں، بہت مصیبتیں جھیلیں، حتیٰ کہ انہیں بعض عربیوں نے غلام بنا لیا اور یہود کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ان کے آقا نے انہیں مکاتب کر دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مال کتابت یعنی آزادی کے لیے طے شدہ مال ادا کر کے آزاد کر دیا۔ آپ 10 سے زیادہ آقاؤں کے پاس پہنچے، حتیٰ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو۔ آزادی کے بعد تمام غزوات میں شرکت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں حصہ نہ لے سکے، پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے آزاد ہوئے، اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ ہی کا تھا۔ سیدنا سلمان کی شان۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو والہانہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ دربار رسالت میں گزارتے اور فیضان مصطفیٰ سے مالا مال ہوتے۔ اس کے بدلے میں بارگاہ رسالت سے سلمان منا اہل البیت یعنی سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں جیسی خوشخبری سننے کی سعادت پائی۔ ایک اور مقام پر اس عظیم بشارت سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی کی مشتاق یعنی آرزومند ہے۔ سادگی کی انوکھی حکایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک عرصہ تک مدینہ شریف میں قیام فرمایا۔
پھر عہد فاروقی میں عراق میں رہائش اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے، ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صحابی رسول، آپ نے بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا، پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا خوب پسند کرتے تھے، چنانچہ بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر چند درہم کماتے اور اسی پر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں عزت عنایت ہو، کبھی بھی خوار مت کرنا، خدا سلمان کا صدقہ ہماری مغفرت کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 200 سال کی عبادت کا ثواب۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ مرحوم والدین کو ہر جمعہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ غم زدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ پاک کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ جمعہ کے 5 خصوصی اعمال۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کی عیادت کو جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، نماز جمعہ کو جائے۔ اور نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھیے، خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتے یعنی سیٹرڈے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب وغیرہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے،
اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ 10,000 برس کے روزوں کے برابر۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ پنج شنبہ یعنی جمعرات کا یا شنبہ یعنی ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے۔ جمعہ کا روزہ کب مکروہ ہے؟ جمعہ کا روزہ ہر صورت میں مکروہ نہیں، مکروہ صرف اسی صورت میں ہے جبکہ کوئی خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھے۔ چنانچہ جمعہ کا روزہ کب مکروہ ہے، اس سلسلے میں فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 559 سے سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جمعہ کا روزہ نفل رکھنا کیسا ہے؟ ایک شخص نے جمعہ کا روزہ رکھا، دوسرے نے اس سے کہا جمعہ عید المؤمنین یعنی مسلمانوں کی عید ہے، روزہ رکھنا اس دن میں مکروہ ہے، اور باصرار بعد دوپہر کے روزہ توڑوا دیا۔ جواب: جمعہ کا روزہ خاص اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے، اس کا روزہ بالتخصیص یعنی خصوصیت کے ساتھ چاہیے مکروہ ہے، مگر نہ وہ کراہت کے توڑنا لازم ہوا، اور اگر خاص بنیت تخصیص یعنی خصوصیت نہ تھی تو اصلاً یعنی بالکل کراہت بھی نہیں۔ اس دوسرے شخص کو اگر نیت مکروہہ پر اطلاع نہ تھی جب تو اعتراض ہی سرے سے حماقت ہوا، اور روزہ توڑ دینا شرع پر سخت جرأت، اور اگر اطلاع بھی ہوئی جب بھی مسئلہ بتا دینا کافی تھا، نہ کہ روزہ توڑوانا، اور وہ بھی بعد دوپہر کے، جس کا اختیار نفل روزے میں والدین کے سوا کسی کو نہیں۔ توڑنے والا اور توڑوانے والا دونوں گناہگار ہوئے، توڑنے والے پر قضا لازم ہے، کفارہ اصلاً یعنی بالکل نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ مدنی حلیہ دیکھ کر متاثر ہو گئے۔ جمعہ کے دن مختلف نیکیوں کا ثواب کمانے کی حرص بڑھانے، درود و سلام کی کثرت فرمانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ڈھیر کی ضلع گھوٹکی سندھ کے اسلامی بھائی دینی ماحول میں آنے سے پہلے آوارگی اور گرل فرینڈ کے چکر میں مبتلا تھے۔ دن دیکھتے نہ رات، ساؤنڈ سسٹم پر اونچی آواز سے خوب گانے سنتے، گھر والے سمجھاتے لیکن یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے۔ ایک دن کسی جگہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نعت شریف پڑھنے کی آواز سنی جو ان کو بہت پسند آئی۔ یہ آواز کے رخ پر چلتے چلتے محفل نعت میں پہنچ گئے، جہاں سفید لباس، سر پر امامہ شریف، اوپر سفید چادر اوڑھے، زلفوں اور داڑھی والے نعت خواں نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ ان کے دل پر چوٹ لگی کہ میری بھی کیا زندگی ہے، زندگی کا لطف تو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس محفل نعت میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نماز پڑھنے کی پکی نیت کی اور پڑھنی بھی شروع کر دی۔ پھر ان کے کسی جاننے والے نے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے رمضان المبارک کے اعتکاف میں شامل ہونے کی ترغیب دلائی۔ یہ تو پہلے ہی سے دعوت اسلامی والوں کے شہدائی تھے، فوراً راضی ہو گئے۔ اعتکاف میں ایک کلام پڑھا گیا، کاش کہ نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا، جسے سن کر ان پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر عصر کے بعد فکر آخرت کے متعلق بیان ہوا تو ان کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے پچھلے گناہوں سے پکی توبہ کر لی۔ اس کے بعد چہرے پر داڑھی، سر پر زلفیں اور امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ الحمدللہ اعتکاف کے بعد اپنے علاقے میں صدائے مدینہ لگاتے ہوئے مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانے لگے۔ دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے ہوئے
ایک حلقے کی ذمہ داری تک بھی پہنچے۔ گیت گانے کی عادت نکل جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بے جا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب۔ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ قبر والدین پر یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ اپنے رب سے ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے گا۔ 3000 مغفرتیں۔ رحمت کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں یاسین پڑھے۔ یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ پاک اس کے لیے مغفرت فرمائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر جمعہ شریف کو فوت شدہ والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پر حاضر ہو کر یاسین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ الحمدللہ یاسین شریف میں 5 رکوع، 83 آیات، 729 کلمات اور تقریباً 3000 حروف ہیں۔ انشاءاللہ تقریباً 3000 مغفرتوں کا ثواب ملے گا۔ جمعہ کو یاسین پڑھنے والے کی مغفرت ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ روحیں جمع ہوتی ہیں، جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیارت قبور کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے۔ جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھنے والے کی مغفرت ہوگی۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا، جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ دونوں جمعہ کے درمیان نور۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے، جو شخص بروز جمعہ سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ کعبے تک نور۔ ایک روایت میں ہے، جو سورۃ الکہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبے تک نور روشن ہوگا۔ سورہ حامیم دخان کی فضیلت۔ ہم گناہ گاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک روایت ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ 70,000 فرشتوں کا استغفار۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص
رات میں سورۃ الدخان پڑھے تو صبح ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے۔ جمعہ کو فجر سے پہلے استغفار کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ، ترجمہ، میں اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد اللہ کریم پارہ 28 سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پارہ 28 سورہ جمعہ آیت نمبر 10، ترجمہ کنز ایمان۔ پھر جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح یعنی کامیابی پاؤ۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزان العرفان صفحہ 1025 پر فرماتے ہیں، اب یعنی نماز جمعہ کے بعد تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش یعنی روزی روزگار کے کاموں میں مشغول ہو، یا طلب علم یا عیادت مریض یا شرکت جنازہ یا زیارت علماء یا اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ جمعہ کے مستحبات، نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت ہے۔ غسل جمعہ کا وقت، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ نماز کے لیے مسنون یعنی سنت ہے، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے، لہذا جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لیے یہ غسل سنت نہیں۔ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نماز جمعہ سے قریب کرو، حتیٰ کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو، مگر حق یہ ہے کہ غسل جمعہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لیے غسل جمعہ بھی سنت نہیں۔ جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے، وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔ غسل جمعہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنن زوائد یعنی سنت غیر مؤکدہ سے ہے، اس کے ترک پر عتاب یعنی ملامت نہیں۔ خطبے میں قریب رہنے کی فضیلت، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضر رہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ یعنی مسلمان جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ جنت میں پیچھے رہنے سے مراد ہے کہ جنت میں داخل ہونے یا جنت کے درجات میں پیچھے رہے گا تو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو جمعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو، اور اس وقت جو کوئی اس سے یہ کہے کہ چپ رہو تو اسے یعنی چپ رہو کہنے والے کو جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ چپ چاپ خطبہ سننا فرض ہے۔
جو چیزیں نماز میں حرام ہیں، مثلا کھانا پینا، سلام و جواب سلام وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، خطیب امر بالمعروف کر یعنی نیکی کا حکم دے سکتا ہے جب خطبہ پڑھے، تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ خطبہ سننے والا درود شریف نہیں پڑھ سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذکر پاک پر اس وقت رضی اللہ عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ خطبہ نکاح سننا بھی واجب ہے۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، مثلا خطبہ عیدین و نکاح وغیرہما۔ پہلی اذان ہوتے ہی کاروبار بھی ناجائز۔ پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے، اور بیع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی یعنی کوشش کے منافی یعنی خلاف ہوں، چھوڑ دینا واجب۔ یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ یعنی ڈر ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا، تو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے۔ جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جائے۔ آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے۔ لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب صاحب قبل از اذان خطبہ منبر پر آنے سے پہلے یہ اعلان فرمائیں: بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے خطبے کے 7 مدنی پھول۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے، لہذا جو صفوں میں دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ خطیب کے منبر کی طرف مڑ جائیں۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، 2 زانوں یعنی جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانوں یعنی رانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ در مختار میں ہے، خطبے میں کھانا پینا، بات کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحالت خطبہ چلنا حرام ہے۔ یہاں تک علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ وہ دعوت اسلامی میں کیسے آئے؟ جمعہ کے فضائل سے خوب نفع اٹھانے اور منقول قرآنی صورتیں پڑھنے کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ آئیے ایک مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔
دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے واہ کینٹ کے نوجوان اسلامی بھائی بہت سے دوسرے نوجوانوں کی طرح موبائل فون کے رسیا تھے. اپنے موبائل پر گانے سنتے، فلمیں دیکھتے، رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے، تاخیر سے سوتے تو تاخیر سے اٹھتے، فجر اور باقی نمازیں بھی قضا کر دیتے. والد صاحب فوت ہو چکے تھے، ماں کے سمجھانے پر سمجھتے نہیں تھے. ان کے محلے میں کچھ دعوت اسلامی والے رہتے تھے جنہوں نے ان پر انفرادی کوشش کی کہ آپ عاشقان رسول کی صحبت میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں. وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جس میں نماز کا درست طریقہ، قرآن پاک صحیح پڑھنا وغیرہ شامل ہے. یوں یہ اپنے شہر کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب اعتکاف سے واپس آئے تو الحمدللہ گناہوں سے توبہ کر چکے تھے، نماز پڑھنے لگے اور اپنی والدہ کے فرما بردار بھی بن گئے. ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کی سعادت بھی ملی. بھائی گر چاہتے ہو نمازیں پڑھوں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، نیکیوں میں تمنا ہے آگے بڑھوں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جسم کو کمزور کرنے والی چیزیں، اطباء کہتے ہیں یہ چیزیں بدن کو کمزور کر سکتی ہیں. فکر و غم زیادہ کرنا، نہار منہ زیادہ پانی پینا، کبھی کبھار تھوڑا سا پانی پی لینا نقصان دہ نہیں، اور ترش یعنی کھٹی چیزیں کثرت سے کھانا.